Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala awlad Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. اور تمام اہل وطن کو, تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان 23 مارچ بہت بہت مبارک ہو. یقیناً یہ تجدید عہد وفا کا دن ہوتا ہے. آج ہم اپنے ملک کے ساتھ وفا کے عہد کو دوبارہ دہراتے ہیں. ہم یاد کرتے ہیں ان قربانیوں کو جن قربانیوں کے صلے میں پاکستان کا وجود بنا. ہم یاد کرتے ہیں ان تمام تر لوگوں کو جنہوں نے شہادت نوش فرمائی. ہم یاد کرتے ہیں ان تمام تر مشکلات کو جن کو فیس کرتے ہوئے پاکستان آج یہاں تک پہنچا ہے. اور یہ خواہش کرتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے, پاکستان ترقی کرے, پاکستان قرضوں سے نجات پائے, پاکستان بے روزگاری, مہنگائی, معاشی مشکلات سے نجات پا سکے, پاکستان سستا پیٹرول, سستی گیس اپنے عوام تک پہنچا سکے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا, سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ. ہم من حیث القوم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم وقت کے ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر سکے, تبدیل نہیں کر سکے, اور ہم آہنگ نہیں رہ سکے بدلتے حالات کے ساتھ. ضرورت اس امر کی ہے کہ آج 23 مارچ کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کتنی جنگیں ہو رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کے نام کے اوپر جنگیں ہو رہی ہیں, ایٹم بم کا بہانہ بنایا جاتا ہے اور پیچھے مذہبی رسومات ادا کی جا رہی ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے چھوٹی بچیوں کے اسکول کو نشانہ بناتے ہیں, اور 170 بچیاں جن کی عمر 7 سے 12-13 سال کے درمیان تھی, اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ نے غلطی سے نشانہ بنا دیا. اور پھر جو ماہرین ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ جو شیطانی خدا بعال ہے, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے, اس شیطانی خدا کو چھوٹی بچیوں کی قربانی, ان کا خون چاہیے ہوتا ہے. اسی لیے جنگ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے امریکہ نے اس اسکول پہ حملہ کیا. یہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ اسی وجہ سے اسکول پہ حملہ کیا. تو دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, خطرناک ہو رہی ہے. ہمیں بھی تبدیل ہونا ہے, اپنے مفادات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم کس طرح تعلیم کے شعبے میں, صحت کے شعبے میں کس طرح ہم لوگوں کو بہتر سہولیات دیں گے, کس طرح ہم 2,62,00,000 بچوں کو اسکول میں واپس لے کر آئیں گے, کس طرح ان 40% بچوں کو جنہیں پینے کا صاف پانی نہیں ملتا انہیں صاف پانی فراہم کریں گے. گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور دفاعی تجزیہ کار, کسی تعارف نہیں ہے, میجر جنرل ریٹائرڈ سمرے صالح صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ صالح صاحب فار یور پریشیس ٹائم. صالح صاحب, آج یوم پاکستان ہے اور آج ہماری ڈسکشن ٹوٹل اس بات کے اوپر ہوگی ہاؤ ٹو موو فارورڈ. کس طرح پاکستان کو ڈیولپڈ کنٹریز کی لسٹ میں لے کر آئیں, ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں لے کر آئیں, کس طرح اپنے پرابلمس کو دور کریں. لیٹس اسٹارٹ ود دا پولیٹیکل سیناریو. کس طرح آپ کی نظر میں ہمیں اپنے ڈیموکریٹک نظام کو میچیور کرنا ہے, اپنے پولیٹیشنز میں بردباری لے کر آنی ہے. میری تو یہ بھی خواہش ہے کہ جس طرح ایران کے لیڈران میں شہادت کا جذبہ ہے, اس طرح ہمارے پاکستان کے لیڈران میں بھی شہادت کا جذبہ ہو, ملک و قوم کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. پر سیڈلی ہمارے لیڈران تو پروٹوکول سے ہی نہیں نکل پاتے ہیں. سمرے صالح صاحب, یور اوپینین آن اٹ سر. تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. سب سے پہلے میں بھی اپنے ویورز کو پاکستان ڈے کی مبارک دینا چاہوں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری 77 سال کی جو نیشنل لائف ہے اس میں ہم نے بہت سارے چیلنجز دیکھے ہیں, لیکن کچھ لحاظ سے تو ہم فخر بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت مشکل حالات میں بنا تھا اور ہم نے نہ صرف سروائیو کیا بلکہ تھرائیو بھی کیا ہے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے 2 کی ورڈ سے, ٹربولنس اینڈ ریزیلینس. کہ ٹربولنس بھی ہماری ختم نہیں ہوئی, ہر دوسرے دن ہم تاریخ کے چوراہے پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور لیکن یہ کہ ہر چیلنج سے ہم زیادہ سیلف ایشورڈ اور کانفیڈنٹ نکلتے ہیں. میں یہ بہت بریفلی کہنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو ہم انفارچونیٹ ہیں کہ ہم اس کے ایسے خطے میں موجود ہیں جو کہ لڑائیوں میں گھرا ہوا ہے, اور ساؤتھ ایشیا جس کا ہم حصہ ہے وہ لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن آف دا ورلڈ ہے. سب سے زیادہ غربت یہاں پہ, 500 ملین پیپل لیو بلو پاورٹی لائن, اور سب سے زیادہ لڑائیاں یہاں پہ ہیں. پاکستان نے بھی اپنی 70 سالہ زندگی میں سے آدھا ٹائم جنگیں دیکھی ہیں, اپنی جنگیں یا پرائی جنگیں. تو ایکومولیٹیولی جب میں دیکھتا ہوں تو پاکستان, جیسے آپ نے ذکر کیا, اس جگہ پہ نہیں کھڑا جس جگہ پہ اسے ہونا چاہیے تھا. ہماری جو بیرونی جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو نمٹنے کے لیے تو ہماری طاقت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ابھر کے سامنے آئی ہے, پرٹیکولرلی مئی 25 میں. لیکن جو ہمارے اندرونی چیلنجز ہیں وہ ہم اسی طریقے سے کمزور چلے آ رہے ہیں. کسی اسکالر نے بڑا خوبصورت ڈیفائن کیا تھا کہ پاکستان ایک کوکونٹ کی طرح ہے, باہر سے ہارڈ اور اندر سے سافٹ, اور ہمارے دشمن ہمیشہ انہی ولنریبلٹیز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. میرے نزدیک آج کا جو پاکستان ہے اس کے سامنے 4 بڑے چیلنجز ہیں. ایک طرف انڈیا,
جس کو ہم نے دھول چٹائی 2025 میں, اور وہ ایڑیوں پہ کھڑا ہے اس انتظار میں کہ اسے موقع ملے کہ وہ اپنی آنر کو ریڈیم کر سکے. دوسری طرف ایران جس کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے ایک سپر پاور نے. تیسری طرف افغانستان جس سے ہم خود الجھے ہوئے ہیں. اور چوتھی طرف میں کہوں گا ہمارا انٹرنل فرنٹ, ہر طرح کی انسٹیبلٹی, ڈس ہارمنی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, اکنامک انسٹیبلٹی, ڈس ہارمنی بٹوین دا پروونسز, ہر طرح کے ایشوز ہم فیس کر رہے ہیں. یہ کہ جو افغانستان اور پاکستان کے انٹرنل فرنٹ ہے اس میں بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ہاؤس کو اور زیادہ روبسٹ بنانے کے لیے جیسے ایران نے کیا ہے, جو آپ نے دیکھا ہے, ضروری ہے کہ ہم ان 4 میں سے کم از کم 2 کو تو کم کرنے کی کوشش کریں, ایک کو ہی کم کر لیں, 4 سے 3 کی فگر پہ لے آئیں, پھر کوشش کریں کہ 3 سے 2 پہ چلے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر زیادہ کیپیبلٹی ہوگی ان چیلنجز کو نپٹنے کے لیے. میرے نزدیک جو سب سے بڑا جو ایشو پاکستان کا ماضی میں رہا ہے وہ ہے ویژنری لیڈرشپ, اور 2 دفعہ ہم نے, میں کہوں گا کہ ہم نے ایکسٹرنل ورلڈ کے لیے مرسنریز کا رول پلے کیا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ماضی میں ہم نے ڈرٹی ورک کیا تو 21ویں صدی میں ہم ڈرٹی ورک نہ کریں. سولوشن کی اگر میں بات کروں, میں بہت بریفلی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو انڈین سینٹرک ساؤتھ ایشیا رہا ہے اس میں تو کانفلکٹ رہا ہے, اس میں لڑائیاں رہی ہیں اور سارے بیکورڈ رہے ہیں, 500 ملین لوگ بلو پاورٹی لائن ہے. آگے ایمرج ہو رہا ہے چائنا سینٹرک ساؤتھ ایشیا. تو پاکستان کو اس ڈائریکشن میں دیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں اورینٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس ساری پازیٹیو اپرچونٹی کے مضمرات حاصل کر سکیں اور ہماری عوام کو فائدہ ہو. فیوچر پاکستان کا بہت برائٹ ہے, پرووائڈیڈ ہم اپنے اسٹریٹجک ڈائریکشن اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کی اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کریں. بہت آپ نے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا جنرل صاحب. جنرل صاحب, مائی نیکسٹ کویسچن از آن اکانومی. دنیا میں اکنامک وارفیئر چل رہی ہے. ہم نے دیکھا ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ کس طرح دنیا کو پریشرائز کرنے کے لیے ان کے اوپر ٹیکس لگا رہا تھا, ٹیرف لگا رہا تھا, اس کو ٹیرف وار بھی کہا جا رہا تھا. اور ہم نے جوانی میں جان پرکنز والی کتاب پڑھ لی تھی, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اب ہمیں جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جس ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے اس کی معیشت کو اتنا تباہ کر دو کہ وہ خود گھٹنوں پہ آ جائے, لڑنے کے لائق ہی نہیں رہے گا. بہت سارے لوگ کی یہ رائے ہے کہ پاکستان بھی اکنامک ہٹ مینز کا شکار ہوا ہے, اکنامک وارفیئر کا شکار ہوا ہے. معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں. ڈو یو اگری جنرل صاحب؟ ایبسولوٹلی آئی اگری ود یو. دیکھیں ایشو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین اٹ کمز ان دا مڈل آف دا رائیول آف گریٹ پاورس, رائیولری جو چل رہی ہوتی ہے. ایک وہ ٹائم تھا پاکستان بننے سے پہلے برٹش امپائر اور سوویت یونین کے درمیان میں, ہم مڈل میں. اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد امریکہ اور سوویت امپائر, ہم مڈل میں. اور اس کے بعد فورسز آف آرڈر اور فورسز آف ڈس آرڈر کی جو لڑائی تھی اس کے بھی ہم مڈل میں. ہم نے اس کا بہت زیادہ خمیازہ بھگتا ہے. وائل ہم ان کو ایڈوانٹیجز, ایک آدھ ایڈوانٹیج بھی ہمیں ہوئی ہے, لیکن آن دا ہول اگر میں کہوں کہ ہماری جو الائنس ود ویسٹ تھی جو پچھلے 77 سال چلی ہے, اگر میں اس کا ڈسپیشنیٹ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کروں تو میرے نزدیک ہم نے نقصانات زیادہ اٹھائے ہیں اور فائدے کم اٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت خوبصورت اپرچونٹی لائی ہے سی پیک کی. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ 2019 میں جب میں نے اپنی بک لکھی فائٹنگ شیڈوز, تو میں نے پراؤڈلی اس میں مینشن کیا کہ 3 کنورجنسز بہت خوبصورت ہوئی ہیں پاکستان کے برائٹ فیوچر کے لیے. نمبر 1, ہم نے وار آن ٹیرر پہ قابو پا لیا, میں 2017-18 کی بات کر رہا ہوں. نمبر 2, سی پیک کیم آن دا ہرائزن, جو کہ لڑائی سے ہٹ کے ہم گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے راستے پہ جا سکتے ہیں. اور نمبر 3, وی ور ٹرانزیشن کر رہے تھے ریلیٹیولی بیٹر ڈیموکریسی کی طرف, بہتر انٹرنل اسٹیبلٹی کی طرف. لیکن انفارچونیٹلی وہ حالات ایسے بنے ہیں کہ ان تینوں پہ ریورس گیئر لگ چکا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں نے پی ایچ ڈی کی اسٹریٹجک سیکورٹی مینجمنٹ آف سی پیک پہ, میں نے جو آئیڈینٹیفائی کی تھی تھریٹس ٹو سی پیک, آل 4 آر ان پلے رائٹ ناؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اکنامکلی گرو کرنا ہے تو ہمیں لڑائیوں کو ختم کرنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ سر ہماری جو یہ گاڑی ہے ملک کی, اس میں سے یہ ریورس گیئر ختم کر دیا جائے ٹرانسمیشن سے, کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا 3 پوائنٹس, وار آن ٹیرر, سی پیک, ٹرانزیشن ٹوورڈز بیٹر ڈیموکریسی, تینوں کو ریورس گیئر نے تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ ریورس گیئر ختم کر دے پاکستان کی گاڑی سے. میرا اگلا سوال آپ سے جنرل صاحب, پاکستان کی یوتھ, ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہر سال 30 لاکھ نوکریاں آپ نے پیدا نہیں کی اور اگلے 10 سالوں میں 3 کروڑ نوکریاں پیدا نہیں کی, تو یہ نوجوان ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے, پاکستان میں رہیں گے نہیں, آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا. ہمارے حکمراں اتنے پریشان نظر نہیں آتے جتنے ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ہمیں نظر آتے ہیں پریشان نوجوانوں کے لیے. آپ کی نظر میں ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے, سوشل ریفارمز کیسے آنے چاہیے, اور ہمیں کیا احساس ہونا چاہیے من حیث القوم آگے بڑھنے کے لیے؟ جنرل صاحب دیکھیں, دس کویسچن از ویری ڈیئر ٹو مائی ہارٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ایجوکیشن میں ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے, نو ڈسپیوٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ایجوکیشن ول ٹیک 50 years. لیکن جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ سوشل ریفارمز ہیں. آپ یقین کریں کہ جو بچپن میں نے پاکستان دیکھا تھا آج وہ پاکستان نہیں ہے. بچپن میں جو میں دیکھتا تھا کہ جو کرپشن کا پیسہ ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا, بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ کھیلنا بھی نہیں ہے. آج جو ہے جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے, سورس نہیں دیکھی جاتی, پیسہ دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ میرٹوکریسی دیکھیں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس کو محنت کرنے میں زیادہ صلاح مل رہا ہے یا ان فیئر مینس کا یوز کرنے میں زیادہ صلاح مل رہا ہے. تو جب آپ ان فیئر مینس میں زیادہ صلاح مل رہا ہوگا تو محنت کی آپشن جو ہے وہ ڈمپ ہو جائے گی. وائی شوڈ آئی ورک ہارڈ جب دوسرے جو ہے وہ میرے سے آگے نکل رہے ہیں دوسرے طریقے سے. اور میں یہ کہتا ہوں ہیومن بینگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ویلتھ از لاسٹ, نتھنگ از لاسٹ, ہیلتھ از لاسٹ, سم تھنگ از لاسٹ, کیریکٹر از لاسٹ, ایوری تھنگ از لاسٹ. تو جس نیشن کا کیریکٹر اڑ جائے وہاں پہ نہ اچھا نہ برا, نہ سچ نہ جھوٹ, کس کی کوئی تمیز نہ رہے, لوگوں میں ہمت نہ ہو کہ وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. اب ایران آپ کے سامنے ہے, واٹ از دا اسٹرینتھ؟ آج ایران کی اسٹرینتھ از لیڈرشپ اور ایران کی اسٹرینتھ ہے ان کے مورلز اور ایتھکس. وہ آج بھی شہادت کا جذبہ لے کے پھر رہے ہیں. تو ایک سپر پاور کو انہوں نے چیلنج کیا اور اس کو بیٹ کر رہے ہیں. جو آپ نے جوانوں کا ذکر کیا, ہمارے نوجوانوں کا, ڈیفینیٹلی دے آر ڈسلوژنڈ. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ ان کو حقوق مل رہے ہیں, نہ ان کے لیے ان کے پاس آپشن ہی نہیں بچی. تو جب آپشن نہیں بچے گی تو دے ول لائک ٹو فلائی آف ٹو بیٹر پاسچرز, جس کو ہمارے کچھ لیڈرز کہتے ہیں یہ برین گین ہے. میں یہ کہتا ہوں برین گین تب ہوگی اگر بائی چوائس لوگ جا کے اور وہاں سے علم حاصل کر کے واپس آئیں. یہ تو بیچارے ڈی موٹیویٹ ہو کے باہر جا رہے ہیں. ہاؤ کین یو ریئلی, اٹ از اے برین ڈرین اور ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. آئی وش کہ ہمارے لیڈرز ان چیزوں کو ریئلائز کریں. اب سر آخری سوال جنرل صاحب آپ سے, دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے سر. ہم جانتے ہیں ایک بڑی خطرناک جنگ ہمارے پڑوس میں چل رہی ہے, ایک جنگ ہماری بھی افغانستان کے ساتھ چل رہی ہے, ایک جنگ رشیا کی یوکرین سے چل رہی ہے, غزہ میں نسل کشی بھی چل رہی ہے. سر دنیا بہت سپیڈ سے بدل رہی ہے, کیا ہمیں بھی بدلنا ہوگا؟ بہت سارے لوگ ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ کو مذہبی جنگ کہہ رہے ہیں. جب سے پیٹ ہیگسیت کا وہ کافر کا ٹیٹو, کروسیڈرز کے ٹیٹوز نظر آئے ہیں, جب سے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے دجال کے ٹیمپل کو بنانے کی بات کر رہے ہیں, جب سے وہ اسلامک پروفیسیز کو ایلوژنل کہہ رہے ہیں, جب سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پادریوں کو بلا کے اپنے اوپر ہاتھ رکھوا کے دعا کروا رہے ہیں, تو آپ کا اوپینین سر, ویئر از دا ورلڈ گوئنگ ٹورڈز؟ یہ جو جنگیں بڑھ رہی ہیں, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی طرح کہ یہ الملحمۃ العظمیٰ ہے, یہ وہ جنگ ہے جو آخری جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یور اوپینین جنرل صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا جو تھی وہ کیا سے بائی پولر تھی, وہ کنورٹ ہو گئی آفٹر کولڈ وار ایز اے یونیپول. یونیپول ان کے اپنے رائٹرز لکھتے ہیں کہ وہ بریش ہے, بروٹ ہے اور سیلفش ہے. تو وہ جو سیلف یونیپول ہے اس کے اوپر چونکہ کوئی چیک نہیں رہا کسی آلٹرنیٹ پول کا, تو وہ اس نے دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک گلوبل بلی والا رول ادا کرنا شروع کر دیا. اس وقت دیکھیں آج سے 20 سال 25 سال پہلے دنیا ڈفرینٹ تھی. کچھ رولز تھے, کچھ ریگولیشن تھی, کچھ کنونشن تھی, یونائٹڈ نیشن کی اسٹینڈنگ تھی, کچھ مورلز ایتھکس تھے. آج وہ دنیا ہے کہ جہاں پہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے, بچے مارے جا رہے ہیں, غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, تمام ہیومن رائٹ کی جو آرگنائزیشن ہے بالکل کوائٹ ہیں, بیکاز سپر پاور کو وہ سوٹ نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے سب سے ٹاپ پہ تو ڈیفینیٹلی کرسچینٹی اور اسلام کا کلیش ہے, جس کو اٹنگٹن نے کہا تھا کلیش آف سویلائزیشن. وہ تو ڈیفینیٹلی ان پلے ہے, لیکن مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے دوست کہاں پہ ہیں اور دشمن کہاں پہ ہیں. 73 میں پاکستان میں ایک سمٹ ہوئی تھی جس کے جتنے بھی پرومیننٹ لیڈر تھے سب کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا تھا. کسی کی گورنمنٹ ہٹا دی, کسی کو اسیسینیٹ کروا دیا گیا. پھر آئل جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ویپن تھا اس کو ڈینائی کر دیا کہ وہ آئل ایز اے ویپن یوز نہیں کیا جا سکتا. آج جو مسلم ورلڈ ہے جتنی ڈیوائیڈڈ آج ہے اتنی شاید پہلے کبھی ڈیوائیڈڈ نہیں ہوگی, اور وہ اس گھوڑے پہ بینک کر رہے ہیں جو ان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے. تو ہم ورچولی وی آر آن دا روٹ آف سیلف ڈسٹرکشن. ہم اپنے ریجن میں, خطے میں, ساؤتھ ایشیا میں امریکہ سے ایکسپیکٹ کر کے کہ امریکہ یہاں پہ اسٹیبلٹی لائے گا, whereas یہاں پہ امریکہ کا آبجیکٹو اسٹیبلٹی نہیں ہے. امریکہ اگر اسٹیبلٹی لائے گا تو چائنا کا اس میں بھلا ہوگا. امریکہ کبھی بھی یہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں لائے گا. اور میں جارج فریڈمین کو کوٹ کرنا چاہوں گا جس نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کا آبجیکٹو اسٹیبلٹی نہیں, رادر انسٹیبلٹی ہے.
تو ہمیں اب ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہمارا بہتری کہاں پہ ہے، اور انسٹیڈ کہ ہم شارٹ ٹرم گینز کے لیے ہم لانگ ٹرم گینز کے اوپر فوکس کریں. اور آپ یقین کریں کہ دیر از اے ویری برائٹ فیوچر لائنگ اہیڈ فار پاکستان. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ میجر جنرل ریٹائرڈ سمریز صالح صاحب. اللہ کرے کہ ہم اپنی ڈائریکشن درست کریں، بہت ضروری ہے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. ایک بریک ویورز، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو آگے بڑھائیں گے، ایک اور موضوع مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک. کیپ واچنگ 365. ویورز ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے کچھ ورلڈ اکانومی کی اور جنگ سے ہونے والے صورتحال کی بات کریں گے کہ کیا اس کے اثرات پڑ رہے ہیں ہماری معیشت کے اوپر، تیل اور گیس کی کیا صورتحال ہوگی، کس طرح ہم کھانا پکانے والے ہیں. ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہمایوں اختر خان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ملک کے نام پر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، کامرس اینڈ ٹریڈ کے معیشت اور گہری نظر رکھتے ہیں. ہمایوں صاحب، آئی ایم انڈیٹڈ اینڈ obliged فار یور پریشیس ٹائم. جزاک اللہ خیر. ہمایوں صاحب، دنیا میں جو جنگیں بڑھ رہی ہیں، اس کے بعد پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ ویئر آر وی ہیڈنگ ٹوورڈز؟ دیکھیے جی، دنیا کے کچھ ممالک کے اپنے عزائم ہوتے ہیں، کبھی وہ اپنی انٹرسٹ میں فیصلے کرتے ہیں، کبھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے انٹرسٹ میں فیصلے ہیں، لیکن حالات ان سے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. اب یہ کنفرمڈ تھا کہ ایران جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا اپنی نیوکلیر کیپیسٹی بڑھانے کی. سنس جون 2025 میں جو آخری ان کی جنگ ہوئی تھی اسرائیل سے اور اس کے بعد آخر میں امریکہ سے. لیکن بہرحال ابھی اسرائیل اور امریکہ نے مل کے اٹیک کیا ہے، اور ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ اس میں ریزیلینس ہے، اور شہادتوں کے باوجود ان کی رجیم انٹیکٹ ہے، ان کا سسٹم چل رہا ہے، اور ان کے پاس ایسے ویپنز ہیں کہ وہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں. پرٹیکولرلی گلف آف ہارموز جو ہے، جس میں دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے، وہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور کنٹرول میں وہ روکیں نہ روکیں، اٹیک کریں، لیکن ادھر سے شپس جانے کو تیار نہیں، اور انشورنس جو ہے انشورنس دینے کو تیار نہیں. اور آئل جو ہے وہ میرے خیال آخری اس وقت $116 پر بیرل پہ. میجر پرابلم، دنیا کی میجر پرابلم، اس میجر پرابلم میں امریکہ تو اتنا نہیں افیکٹ ہوتا، وہ سیلف سفیشینٹ ہے، لیکن جاپان، چائنا، ساؤتھ کوریا، پورا یورپ، کیونکہ یورپ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا سے بھی نہیں لے رہا گیس نہیں لے رہا. تو یہ دنیا میں گلوبل اکانومی کے لیے تو بہت بڑا ایک ہے. پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پاکستان نے ابھی تک شارٹیجز تو نہیں پیدا ہونے دی. ہمارے جو تعلقات ایران سے یا سعودی عربیہ سے ہیں، ہم نے ایک آئل فیسلٹی بھی لی ہوئی ہے سعودی عربیہ سے، تقریباً $1.2 بلین اینولی کی. تو ہماری قیمتیں تو مہنگی ہو رہی ہیں، لیکن شارٹیج نہیں آ رہی. قیمتیں مہنگے ہونے سے ہمیں بھی بڑا فرق پڑے گا. میں سمجھتا ہوں جی کہ دیر چل نہیں سکے گی، کیونکہ اس سے، جیسے میں نے شروع میں نام لیا، بہت سے ممالک افیکٹ ہو رہے ہیں، اور ان کا شدید دباؤ ہوگا امریکہ میں، اور امریکہ کا اسرائیل پہ. پتہ نہیں اسرائیل امریکہ کا کتنا دباؤ لیتا ہے. فی الحال تو امریکہ اسرائیل کے دباؤ میں نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، تاکہ یہ دنیا کی، یہ جتنی زیادہ اور آگے بڑھے گی، جتنا یہ لمبی ہوگی، اتنے دنیا کی اکانومی کے مسائل بڑھیں گے، اور اتنا زیادہ ٹائم لیں گے ٹھیک ہوتے ہوئے. تو یہ جو جنگ ہے، یہ تنازع جتنی جلدی ختم ہو سکے، اور میری خواہش ہے کہ باقی جو پاورز ہیں جیسے چائنا، رشیا اور جو بڑی بڑی پاورز ہیں، یہ مل کے کوشش کریں کہ اس جنگ کو کسی اختتام تک پہنچایا جائے. بالکل ٹھیک سر. ہمایوں صاحب، کہتے ہیں نا کہ ہوپ فار دا بیسٹ، پریپیئر فار دا ورسٹ. ہماری حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اگلے مہینے کی 15-16 تاریخ کے بعد ہمارے پاس LNG ختم ہو جائے گی. قطر سے ہم LNG لیتے تھے، وہاں کا پلانٹ بند ہو گیا ہے ڈرون اٹیک کے بعد، اور ایران آلریڈی دیگر پاور انسٹالیشنز کو، گیس پلانٹس کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. جب یہ گیس ختم ہو جائے گی ہمایوں صاحب، پھر ہم پاکستانی کیا کریں گے، اسپیشلی مجھ جیسے لوگ جو سلنڈر میں گیس بھروا کے اپنے گھر میں کھانا پکاتے ہیں؟
آپ کا اوپینین؟ دیکھیں گیس کے تو بڑے لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہوتے ہیں. ایک تو حکومت نے کنزرویشن آئل اینڈ گیس کنزرویشن کا ایک الیبوریٹ پروگرام دیا ہے. اس کے بعد اس میں اوبیسلی گیس کم ہو گئی تو کچھ پرائرٹی سیکٹرز بتائے جائیں گے کہ کن سیکٹرز کو پرائرٹی ہے, اور ہمیں گیس کے اور ذرائع بھی ڈھونڈنے چاہیے. غالباً گیس رشیا سے شاید آ سکے, LNG, کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے قطر نے تو فورس میجور ڈکلیئر کی ہے. اس نے تو کہا ہے کہ ہم سپلائی نہیں کر سکیں گے. ہر کانٹریکٹ میں آپ کو معلوم ہے فورس میجور کلاز ہوتی ہے, تو جہاں تک میرے علم میں ہے وہ کلاز ایکٹیویٹ قطر نے کی ہے, تو وہ تو گارنٹی نہیں کر رہے گیس کی سپلائی. تو ہمیں اور ذرائع ڈھونڈنے چاہیے, کیونکہ ہم خواہش تو کریں گے کہ یہ مسئلہ جلدی ختم ہو, لیکن اگر جلدی نہ ختم ہو, جیسے آپ نے فرمایا کہ prepare for the worst, so we have to look at alternate sources and see what we can do. I think United States میں بھی گیس ہے اور رشیا کے علاوہ, تو اپنی کچھ ارینجمنٹ کریں تاکہ ہم تیاری کر لیں ہر ایونچوالٹی کے لیے. ہمایوں صاحب, اگر یہ صورتحال بڑھتی ہے تو کیا ہمیں IMF کے ساتھ بھی اپنے ٹارگٹس ری نیگوشیٹ کرنے پڑیں گے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بجٹ بھی سر پہ کھڑا ہے, جون جولائی میں بجٹ بھی آنا ہے, اور IMF ہمیں پوچھ رہا ہے کہ جو پچھلے سال آپ نے ٹارگٹس رکھے تھے وہ اچیو کیے نہیں کیے, نئے سال کے لیے آپ کیا ٹارگٹس کر رہے ہیں. اور آف کورس ہماری گروتھ بھی متاثر ہوگی. جو ہم خواب دیکھ رہے تھے کہ ہماری GDP گروتھ اوپر جائے گی اتنے سالوں کے بعد, وہ بھی نہیں جائے گی. آپ کی نظر میں سر, will we have to renegotiate all the terms again, sir? ڈیفینیٹلی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کووڈ کی وبا پھیلی تھی دنیا میں, تو IMF نے obviously انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو چیز ایک ملک کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس میں کچھ ڈیفینیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوں گی. اچھی بات یہ کہ ہمارے جو سب سے بڑے ایکسپورٹ پارٹنرز ہیں, وچ از یونائٹڈ اسٹیٹس اور یورپین یونین, وہ ہماری ایکسپورٹس تو جاری رہنے چاہیے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کی جنوری کے آخر تک آلموسٹ پچھلے سال کی نیگیٹو گروتھ کے بعد ابھی 6% کے قریب گروتھ نظر آ رہی ہے. لیکن آبویسلی اگر فیول شارٹیجز پیدا ہوئیں, جیسے آپ نے فرمایا گیس شارٹیجز پیدا ہوئیں, تو یہ پروڈکٹیوٹی ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگی, بجلی مہنگی ہو جائے گی. سر کے جواب میں سرٹنلی IMF سے ہماری بات چیت چلے گی کہ یہ ٹارگٹس کیسے افیکٹ ہوئے ہیں, اور اس کے بارے میں کچھ آپس میں مل کے نیا پلان بنایا جائے گا. اب سر, اب پاکستان کا ایک عام آدمی آپ سے پوچھتا ہے, ایک عام نوجوان آپ سے پوچھتا ہے کہ میرا مستقبل کیا ہے, کیا مجھے جاب اپرچونٹیز ملیں گی, کیا ہم اب بھی 47% کی پاورٹی دیکھتے رہیں گے, ورلڈ بینک کی طرح آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی سے محروم ہوگی. آپ کی نظر میں پاکستان کے عوام کے لیے کیا معاشی مستقبل ہے ان کا, کیا آپ ان کو کوئی امید کی کرن دینا چاہیں گے ہمایوں صاحب؟ پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس میں جو سلور لائننگ ہے, جو امید کی کرن ہے, وہ پاکستان کی عوام ہی ہے. اور دیکھیے, جو 80% نوکری پیدا کرتا ہے ہمارا ملک, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو, جس میں انڈسٹری اور ایگریکلچر دونوں شامل ہیں. ہماری اولین ترجیح جو کہ واضح طور پہ اس حکومت کی ہے, وہ اپنا انڈسٹریل سیکٹر جو کہ شرنک کر رہا ہے اس کو ریسٹور کریں. یہی نوکریاں پیدا کرے گا, یہی ٹیکس ریونیو پیدا کرے گا, یہی ایکسپورٹس بڑھائے گا, اور اس کی جو گروتھ ہے, اس کی جو ریوائول ہے, اس پہ 100% توجہ. اس کے علاوہ آپ ایگریکلچر میں بھی آئیں. ایگریکلچر میں کچھ پالیسیز تو اچھی لا رہے ہیں, ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو پالیسی کا ڈی ریگولیشن ایگریکلچر سیکٹر میں جو ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے, اس میں ویری ڈیفینیٹلی فارمر کو سپورٹ کی ضرورت ہے, ڈائریکٹ سپورٹ کی ضرورت ہے. جس طرح عید بقرعید پہ ڈائریکٹ سپورٹ کی جاتی ہے, ہمارا جو یہ BISP ہے, اسی طرح فارمر کی ڈائریکٹ سپورٹ کی جائے. کیونکہ پچھلے 2-3 سال سے جو پاکستان کا سب سے بڑا کراپ ہے اور باقی کراپ سے 10 گنا بڑا ہے, ویٹ کا کراپ, اس میں فارمر کو بڑی مار پڑی ہے. اور سب سے پہلا قدم ایگریکلچر سیکٹر کی ریسٹوریشن کے لیے ہے کہ فارمر کی جیب میں پیسہ ڈالے, وہ اپنا کراپ جو ہے اس کو وائبلی اس کو اگا سکے.
ان دو سیکٹرز پہ توجہ دیجیے جی. باقی سیکٹرز ہمارے چل رہے ہیں, سروس سیکٹر بڑا صحیح چل رہا ہے, بٹ جو ریئل جاب کریٹرز ہیں وہ یہ دو سیکٹر ہیں, ایگریکلچر اور انڈسٹری. Thank you so very much ہمایوں اختر خان صاحب. We're indebted for your precious time. جزاک اللہ. viewers ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. Don't go anywhere. We'll be right back. ویورز ویلکم بیک ٹو دی شو. پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں جاوید رانا صاحب. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. جاوید صاحب یقیناً دنیا بدل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس دور میں اگر ہم نہ بدلے اور ہم نے تیاری نہ کی آنے والے مشکل وقت تھی تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے اور پچھتائیں گے. آپ کی نظر میں جس طریقے سے پاکستان اس پوری کرائسس میں آگے چل رہا ہے, سب کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, جس کو فون کرتا ہے پاکستان کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, سب کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا ہے, کسی کو ناراض نہیں کر رہا, سب کو خوش رکھ رہا ہے. آپ کی نظر میں پاکستان کی یہ پالیسی کس قدر کام آئے گی پاکستان کی؟ جاوید رانا صاحب. مقصد جو کیا ہے اس کے اوپر ہم سپیکولیٹ کر سکتے ہیں. مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ایران کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. امریکہ یہ کہتا ہے کہ دیر از اے ہارڈ لائن رجیم. اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ دیر از اے ہارڈ لائن رجیم ان تہران, اس کو ہم ریموو کریں گے. ہم ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ افغانستان ایک جینڈر اپارتھائڈ ہے. یس بالکل جینڈر اپارتھائڈ ہے, خواتین کو ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں حقیقت پسندانہ ویو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک سینٹرلائزڈ گروپ نہیں ہے, یہ ٹیررسٹ گروپ ہے. اس میں درجنوں اس کے جو ہیں مختلف ونگز ہیں اور مختلف چھوٹے چھوٹے سپلنٹر گروپس ہیں, اور کوئی بندہ اس کو سینٹرلائز طریقے سے جو ہے کنٹرول نہیں کر رہا. ہاں اس کا بہت بڑا میجر فیکشن جو ہے افغانستان کے اندر ہے, جس کو افغان حکومت جو ہے وہ شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ پارٹ آف دا پرابلم, دے آر ریسپانسبل. جاوید بھائی وقت کم ہے, سوال بہت ہے. اگلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا ٹرمپ کے حوالے سے. آپ کی نظر میں ٹرمپ کا مستقبل کیا ہے؟ ٹرمپ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ خود سے کر رہے ہیں, کوئی اور ان سے کروا رہا ہے؟ کہا جاتا تھا امریکہ فرسٹ, اب ٹرمپ کی پالیسی اسرائیل فرسٹ ہو گئی ہے. یور اوپینین جاوید صاحب؟ دیکھیں ٹرمپ سے جو فیصلہ کرنا نہیں کروانا تھا وہ کروا لیا. اب اس کے نتائج وہ بھگت رہا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے تو یہ جنگ شروع نہیں کی, یہ تو سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو نے مجھے کہا تھا, یہ جو وار سیکرٹری ہے پیٹری ہیگسٹ اس نے مجھے کہا تھا. اور دوسری وہ یہ پھر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو آئل سفیشینٹ کنٹری ہیں, ہمیں تو اسٹیٹ ہارمز کا ہمارا تو پرابلم نہیں ہے, یہ تو پرابلم چائنا کا ہے, یہ تو پرابلم جاپان کا ہے, یہ تو ساؤتھ کوریا کا ہے, یہ تو پرابلم یورپ کا ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ وارشپ بھیجیں, ہم اس اسٹیٹ آف ہارمز کو جو ہے ان بلاک کریں گے. مطلب کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ساری ملٹری بیسز جو ہیں وہ کویت میں, بحرین میں, سعودی عربیہ میں, یو اے ای میں, جارڈن میں اڑا دی گئیں. ریڈارز آپ کے اڑا دیے گئے. اب آپ ان ممالک سے خاص طور پہ یو اے کے اندر سے جو ہے وہ میزلز اٹیکس جو ہیں, شارٹ رینج میزلز اٹیک جو ہیں وہ ایران کے اوپر ہو رہے ہیں. باقی تو بائی اینڈ لارج آپ کا ملٹری انفراسٹرکچر تباہ کر دیا گیا ہے. اور جو موساد کی جو سو کالڈ سیف ہاؤسز تھے, جو سی آئی اے کے سیف ہاؤسز تھے, جو ان کا ایسپیناج نیٹ ورک تھا ان گلف سٹیٹس کے اندر, خاص طور پہ یو اے کے اندر, وہ سارے کے سارا انہوں نے اگر تباہ نہیں کیا تو بہت حد تک اس کو نقصان پہنچایا ہے. تو اکانومی جو ہے گلف سٹیٹس کی بائی اینڈ لارج جو ہے اس وقت نان فنکشنل ہے اور کریش کی طرف جا رہی ہے. اور یو اے کی جو بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ ہانگ کانگ میں شفٹ ہو گئے, اور باقی دوسری ڈیسٹینیشن جو سنگاپور ہے وہ شفٹ ہو جائیں گے. دیکھیں ایران نے اس وقت اپنے سٹیکس ہائی کر لی ہیں. وہ کہہ رہے جی میں سیز فائر نہیں کروں گا. ایران چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے, لیکن ایران ایک بالکل آنریبل ایگزٹ چاہتا ہے اور تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا چاہتا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ دوبارہ جو ہے اب یہ آربیٹریلی کوئی جنگ جو ہے وہ شروع نہ کر سکے. دیکھیں اس وقت جو یو اے کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, ایران کیا کر رہا ہے؟ ایران جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں مسلمان ممالک کے اندر, خاص طور پہ عرب ممالک کے اندر, اس کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں, پولیٹیکلی کیش کر رہے ہیں. تو اس لیے ایران میرا خیال ہے کہ بڑا سمارٹلی پلے کر رہا ہے کہ یو اے کو ان گلف ممالک میں سب سے زیادہ ٹارگٹ کر کے. یہ ایک میں آپ کو براڈر پکچر ہے. اب رہا سوال یہ کہ آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں خدشات یہ ہیں اس وقت
کہ مسجد اقصیٰ کو شاید ہی شہید نہ کر دیں، کیونکہ 1967 کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو بند کر دیا گیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وار سیکٹری پیٹ ہیگسٹ جو ہے آلریڈی کہہ چکا ہے 2-3 سال پہلے کہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہیے مسجد اقصیٰ کی جگہ، اور جو یہودی ربائز ہیں پرومیننٹس ہیں وہ عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر میزائل ماریں اور الزام حماس پہ لگا دیں یا دوسرے لفظوں میں ایران پہ لگا دیں، اور اس کی جگہ پہ تھرڈ ٹیمپل جو بنایا جائے۔ ان کا ٹارگٹ ہے 2027 تک۔ اگر یہ ہوتا ہے، آلریڈی کیوس ہے گلف کے اندر، یہ گلف کی حکومتیں بچ نہیں سکیں گی۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جاوید رانا صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے سر، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام کے اختتام پہ ویورز میں وہ سورہ نصر پڑھنا چاہتا ہوں جو آیت اللہ خامنائی بہت پڑھتے تھے، اور ان کی وہ آواز میں بڑی خوبصورت پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا کریں میرے پیارے عزیز ہم وطنوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی افواج کا حصہ رکھے، ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی فوج نصیب ہو، ہمیں نہ ہو تو ہماری اولاد کو ضرور ہو، کیونکہ یقیناً دنیا جس طرف بڑھ رہی ہے ہمیں قرآن کی روشنی میں، حدیث و سنہ کی روشنی میں درست فیصلے کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔